اللہ جل جلالہ من والہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان ہوا، کرم ہوا، فضل ہوا کہ اللہ پاک نے ہم سب کو مغرب کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ مغرب کی نماز کا ادا کرنا فرمائے کہ ہمارا اپنا کروڑوں نیکیوں کا مالک بن جانا ہے، کہ ایک نماز کے پڑھنے پر اللہ پاک نے کروڑوں نیکیوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور مزید احسان یہ ہوا کہ اللہ پاک نے ایسے مبارک، ایسے مغفرت والے مجلس کے اندر بٹھایا ہے۔ یہ وہ مجالس ہے فرمایا کہ جس کے اندر اپنے ضرورت سے، اپنے مطلب سے بیٹھنے والے کو بھی اللہ پاک ثواب سے محروم نہیں فرماتے۔ تو اصل میں میرے بھائی دوست بزرگوں، ہم جمع نہیں بلکہ جمائے گئے ہیں، آئے نہیں بلکہ لائے گئے ہیں۔ ہاں، یہ ہمارا آج ہم کو معلوم ہو رہا کہ صاحب ہم آ گئے، جم گئے۔ یہ ہمارے اپنے جمنے کے اوپر نہ جانے کتنوں کی کیسی کیسی قربانیاں لگی ہوں گی بھائی دوست بزرگوں، ہے نہیں؟ کتنوں نے تو ہمارے اپنے مکانوں کا چکر کاٹا ہوگا، کتنوں نے ہمارے دین اور دین کی محنت سمجھ میں آ جائے اور ہم یہاں پر جم جائے، اس لیے میرے بھائی نہ جانے کتنوں نے ہماری خوشامد مرامت کیا ہوگا، کتنوں نے ہمارے اپنے داڑھی تھوڑی میں ہاتھ ڈالا ہوگا۔ بلکہ یہی نہیں میرے بھائی دوست بزرگوں، نہ جانے کتنوں نے تو ہمارے اپنے جمنے اور نکلنے کے لیے رات کے کالے اندھیروں کے اندر گرم گرم آنسو بھی بہائے ہوں گے، جاں نمازوں کو بھی کچا کیا ہوگا۔ کیونکہ میرے بھائی دوست بزرگوں، اس وقت ہمارے بڑوں کے، ہمارے اسلاف کے آنسو بہ رہے۔ ہاں، ہمارے اپنے سمجھ میں نہیں آ رہا آج کے دور کے اندر بھی ابھی اس وقت نہ جانے کہاں کہاں لوگ اعتکاف کی حالت کے اندر رو رہے ہوگے، کوئی روزے کی حالت کے اندر رو رہا ہوگا۔ تو میرے بھائی دوست بزرگوں، بڑے قربانیوں سے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ ہاں، اور یہ ہمارا اپنا جمع ہونا اور بار بار جمع ہونا، یہ ہمارا ایک ایک کے مکانوں کا چکر کاٹنا، ایک ایک کے داڑھی تھوٹی میں ہاتھ ڈالنا، ایک ایک کے گھر گھر کی ملاقاتوں کا کرنا، یہ ہمارے اپنے مشورے، یہ بار بار فرمائے کہ ہمارے اپنے بڑوں کی طرف سے آوازیں لگ رہی کہ سمجھاتے رہو، سمجھاتے رہو۔ اور یہ سمجھانا بھی اس لیے کہ فرمائے کہ خود اللہ تبارک تعالیٰ اللہ کے رسول پاک علیہ السلام سے ارشاد فرماتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم جو ہے سمجھاتے رہیو، سمجھانا ہی ایمان والوں کو نفع دے گا فرمایا۔ یہ جو ہم جمع ہے کسی کے سمجھانے منانے کا نتیجہ ہے بھائی دوست بزرگوں۔ ہاں، یہ نفع ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے، ورنہ ایک زمانہ بڑی عمر والے اس بات کو جانتے، یہ گھر گھر کی ملاقاتیں، یہ مشورے، یہ گشت، یہ ملاقاتیں نہیں تھی میرے بھائی دوست بزرگوں، ایمان کے کیسے لالے پڑے ہوئے تھے۔ ہاں، سمجھانے والا بہت کم طبقہ تھا کہ صاحب بے دینی کو دین سمجھ کے زندگیاں گزر رہی تھی۔ ہاں، کہ صاحب ادھر تو جگہ جگہ ماتھے ٹیکے جا رہے تھے، ہاں، اور اسی کو عبادت سمجھا جا رہا تھا، ادھر تو گناہ کے کام کیے جا رہے تھے، اسی کو نیکی اور ثواب سمجھا جا رہا تھا۔ ہاں، کہ ہم سب جانتے ہیں اور سنتے بھی ہیں کہ صاحب یہ وہ محنت اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے جن محنتوں کے ذریعے سے امت کو طلب دلائی جا رہی، کبھی ایمان کے وہ بول بولے جا رہے جس کے ذریعے سے ایمان کے اندر فرمائے کہ اضافہ بڑھوتری ہو رہی ہے۔ ہاں، کبھی اللہ کے بنائے ہوئے چیزوں کو گنوایا جا رہا کہ دیکھو نا کیسے آسمان کے کھڑے کرنے والا ہے، کیسے آسمان کے بنانے والا ہے، کیسے آسمان سے بارش کا برسانے والا ہے، کیسے چاند و سورج کے نظام کو چلانے والا ہے، کیسے زمین کے بچھانے والا کون اللہ ہے، کیسے زمینوں کے اندر سے اناج کا نکالنے والا ہے۔ یہی بول بار بار اور جگہ جگہ یہ 5 کام کے ذریعے سے بھی دہرائے جا رہے بار بار، جس کے ذریعے سے بھائی دوست بزرگوں ایک اللہ کی پہچان ہو رہی ہے الحمدللہ۔ کبھی ہمارے اسلاف کی زندگیوں کا نقشہ کہ صاحب
بار بار سمجھانے سے میرے بھائی دوست بزرگوں اگر ہم سمجھائیں گے نہیں تو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہم مطمئن ہو جائیں گے ایمان سے، نمازوں سے، ذکر سے، اخلاق سے۔ حالانکہ ہمارے اسلاف جیسے مطمئن نہیں تھے، بخشے بخشائے ہوئے تھے، اشر مبشرہ میں سے تھے۔ خود اللہ کے رسول پاک علیہ السلام فرماتے کہ ابو بکر تم تو جنتی ہو۔ ہاں، کیا ایمان جیسے اللہ چاہتے، کیا نمازیں جیسی اللہ چاہتے، کہ اللہ کا دھیان، وہ اخلاق، وہ اللہ کے رضا والے اعمال سارے زندگیوں کے اندر تھے۔ اور اللہ کے دین کے خاطر میرے بھائی دوست بزرگوں لگانے کے جذبے اتنا لگایا خود اللہ کے رسول پاک علیہ السلام فرماتے کہ میں نے سارے صحابہ کا حق ادا، مال کے لگانے کا حق ادا کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا جو مال کے لگانے کا حق اللہ ہی ادا کریں گے۔ کتنا لگایا؟ سارا کا سارا لگا دیا۔ خیال آیا کپڑے تو باقی ہے، ٹاٹ کا لباس پہنا، لباس بھی لگا دیا۔ ہاں، اللہ نے سارے فرشتوں کو وہی لباس میں رکھا، وہی لباس کے اندر رکھا۔ اتنا لگانے کے باوجود بھائی دوست بزرگوں مطمئن نہیں تھے۔ ہاں، ایک مرتبہ ایک باغ میں تشریف لے گئے، ایک جانور کو دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھری اور کہا کیسے مزے میں ہے، کھاتا ہے پیتا ہے، درختوں کے سائے میں بیٹھتا ہے، کاش کہ ابو بکر بھی تو جیسا ہوتا۔ کبھی فرماتے کاش کہ میں کوئی گھاس کا تنکا ہوتا، اور کبھی فرماتے کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا، کبھی فرماتے کہ کاش مجھے میرے مانے جنا ہی نہ ہوتا۔ تو میرے بھائی دوست بزرگوں یہ کہنا، یہ سننا، یہ سمجھانا اور ہر وہ عمل کے فضائل فرمایا اسی مبارک محنتوں کے ذریعے سے سمجھ میں آ رہے۔ الحمدللہ اس کے نفع ہم دیکھ رہے کہ صاحب چھوٹے چھوٹے دیہاتوں کے اندر یہ سمجھانے منانے کی برکات سے بھائی دوست بزرگوں ایمان کے اندر ایک ترقی نظر آ رہی ہے، ایمان کے اندر ایک بڑھوتری نظر آ رہی ہے۔ ہاں، اور اللہ کے مکانوں کو نمازی مل رہے، اور کیوں نہ ملے، جبکہ وہ فرض کے فضائل گھر گھر کی ملاقاتوں کے ذریعے سے اور ہر بستی کے اندر تقریباً یہ فکر کے کرنے والا، یہ مشورے والا عمل ہو رہا ہے۔ ہاں، یعنی یہ مشورے والا عمل کوئی معمولی عمل نہیں میرے بھائی دوست بزرگوں، اور یہ کچھ آج ابھی نیا نکلا ایسا نہیں ہے، بلکہ خود سارے نبی علیہ السلام نے یہ فکر والے عمل کو کیا ہے، سارے نبیوں نے کیا ہے۔ خود اللہ کے رسول پاک علیہ السلام میرے بھائی دوست بزرگوں فکروں کے اندر، جیسے ابھی ہمارے رفیق بھائی صاحب نے بتایا کہ 24 گھنٹے فرمایا فکر رہتی تھی، اور بعض مرتبہ ایسے فکروں کے اندر بیٹھتے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو ترس آتا تھا، فرشتوں کو ترس آتا تھا۔ حضرت جبرائیل آئے، اللہ کا سلام پہنچایا، کہا یا نبی اللہ آپ غمگین ہیں فکروں میں، کیا بات ہے؟ کہا کہ اے جبرائیل مجھے میرے امت کا غم، میرے امت کی فکر ستا رہی۔ کہا ایمان والوں کے بارے میں کیا غیر ایمان؟ کہا کہ ایمان والوں کے بارے میں واقع ہے نا فضائل اعمال کے اندر بنو سلمہ کے قبرستان لے کے گئے، بہت بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے کہ مردہ زندہ ہوا۔ میرے بھائی دوست بزرگوں یہ وہ عمل ہے، فرمایا ہمارے نبی کے فکروں کے اوپر سب مردہ زندہ ہوئے ہیں، اور نہ ہو مردہ زندہ دل تو زندہ ہو گئے بھائی دوست بزرگوں، الحمدللہ ہو رہے۔ تو ایسی محنت میرے بھائی دوست بزرگوں اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور ایسے آسانی کے دور کے اندر تو کبھی تو صاحب نمازوں کے فضائل، کبھی علم کے وہ فضائل، یہ فضائل علم کے نہیں تھے، علم کے تو لالے پڑے ہوئے تھے بھائی دوست بزرگوں، جہالت تو عام ہو چکی تھی۔ ہاں، اور کیا کیا کر رہے تھے ہم خود جانتے ہیں۔ آج کے دور کے اندر بھی جن علاقوں کے اندر یہ محنتیں نہیں ہیں میرے بھائی دوست بزرگوں، وہاں کے حالات دیکھ کر جا کے کہ صاحب مساجدوں کے اندر جالے پڑے ہوئے ہیں کہ الحمدللہ آج یہی وہ محنت ہے جن محنتوں کے ذریعے سے بھائی دوست بزرگوں نفع دینے والا علم امت کے زندگیوں کے اندر آیا ہے۔ ہاں، جب چلا ہے صاحب حلقوں کے اندر بیٹھا ہے، کلمے کے لالے پڑے ہوئے، اللہ کا نام صحیح نہیں احساس ہوا، روتا دھوتا گھر گیا، بار بار نکل کر اپنی اصلاح کیا، اور پھر حافظ قرآن
اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا، کسی نے عالم دین بنایا، تو یہی وہ محنت ہے جس محنت کے ذریعے سے میرے بھائی دوست بزرگوں یہ علماء اکرام نظر آ رہے ہیں، یہ اللہ کے مکانوں کو نوازے مل رہے ہیں کہ اللہ کے نام کے لینے والے کھڑے ہو رہے، ورنہ بھائی دوست بزرگوں یہ قرآن کے پڑھنے کے فضائل، یہ تلاوت کے فضائل سامنے نہیں آ رہے تھے میرے بھائی دوست بزرگوں۔ قرآن پاک کو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ صاحب بچے لا کر بتا رہے کہ ہمارے گھر کے اندر قرآن کو دیمک نے کھا لیا، کوئی مرنا تو قرآن کھلنا، رمضان آنا تو کبھی کبھار کھلنا، لیکن میرے بھائی دوست بزرگوں یہ وہ محنت ہے جب فضائل سامنے آئے تو کیا معاملہ ہوا ہے نہیں کہ صاحب اخلاق کے بھی بار بار فضائل سامنے آ رہے، کبھی گھر گھر کے ملاقاتوں کے ذریعے سے، کبھی روزانہ کے ملاقاتوں کے ذریعے سے، کبھی اللہ کے راستے کے اندر نکال کر سارے حق بتائے جا رہے ہیں، جوانوں کو بھی بوڑھوں کو بھی سب کو کہ صاحب کس کا مرتبہ کیا ہے، جس کے ذریعے سے میرے بھائی دوست بزرگوں اخلاق خود اللہ کے رسول پاک علیہ السلام کے اخلاق بتائے جا رہے کہ کیسے اخلاق کے رکھنے والے ہمارے نبی تھے۔ فرمایا مکہ فتح ہوا، فتح مکہ کے موقع پر صحابہ فرمائے کہ مدینہ منورہ سے مکہ جا رہے، یہ آوازیں لگا رہے کہ صاحب آج بدلے کا دن ہے، بولے سارا آوازیں لگ رہی کہ بدلے کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو دیکھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا کہ کوئی بدلے کا معاملہ۔ پھر جو ہے تقالیب گنوا رہے کہ یا نبی اللہ یہی وہ ہے جنہوں نے آپ کے دندان مبارک شہید کیا، جنہوں نے بغیر غلطی کے آپ کے دونوں بیٹیوں کو طلاق دیا، یہی وہ ہے جو آپ کو دھکے دے رہے تھے، یہی وہ ہے جو فرمائے کہ آپ کو جو ہے طرح طرح کے آپ کے مبارک چہرے کے اوپر تھوکنے والے یہی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول پاک علیہ السلام کے اخلاق کا معاملہ کیا کہہ رہے کہ اے میرے صحابہ یوں نہ کہو بلکہ یوں کہو آج تو معافی کا دن ہے، ساروں کو معاف کر دیا، ساروں کو معاف کیا۔ میرے بھائی دوست بزرگوں ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی وحشی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا جب شہید ہوئے دشمنوں نے فرمایا کہ تو ہندا وہاں پر گئی، کلیجہ نکالی، چابی نکل نہیں سکی، ویسوں کو بھی معاف، ساروں کو معاف کیا۔ تو یہ وہ بول جس کے ذریعے سے بار بار تعلیم کے حلقوں کے اندر وہ اخلاق کے فضائل بتائے جا رہے میرے بھائی دوست بزرگ۔ تو دیکھنے میں آتا کارگزاریوں کے اندر کہ کئی جوان تعلیم کے حلقوں کے اندر ادھر تعلیم ہو رہی ادھر آنسو بہ رہے۔ ہاں خود ہمارے اپنے تجربے کہ صاحب ایک مرتبہ ایک جماعت کو لے کر بیٹھے، ایک بیچارہ جوان ادھر تعلیم پڑھی جا رہی ادھر آنکھوں سے آنسو بہ رہے، اور تعلیم کے اندر کیا چل رہا، ماں کے ہاتھ چل رہے کہ صاحب وہ ماں جس نے ہمارے اپنے وزن کو سنبھالا، جس نے جان کے اندر سے جان کو نکالا، اپنے سینے کا خون ہمیں پلایا، خود نہیں کھایا ہمیں کھلایا، خود کچے میں سویا ہم کو سوکھے میں سلایا۔ جب یہ باتیں ہو رہی اس کے زار و خطر جیسے جیسی تعلیم کے اندر یہ واقعہ بڑھے جا رہا ویسے ویسے رونا پڑ رہا۔ صاحب تعلیم کو روک کر جب پوچھا جا رہا، بار بار پوچھنے پر ہچکیوں کے ساتھ رو رہا تھا۔ یہ نہ پوچھو بولے امیر صاحب حافظ صاحب یہ اگر میں یہاں نہ آتا تو کیا ہوتا۔ کارگزاری مختصر بتائے کہ میں بڑے عہدے والے کی اولاد اور ایکلتا ایک 4 بہنوں کا بھائی، والد نے خوب کمایا اور میں نے جو ہے گندی عادتوں میں گندا شوق لگا، سارا کیا سارا لٹاتا گیا، ٹینشن کے اندر جو ہے بیوی چھوڑ کر گئی، بچے چھوڑ کے گئے، اسی ٹینشن نے والد کو اٹیک آیا، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، پھر زیادہ شوق بڑھا، پھر جو ہے بڑھتے بڑھتے قرض ہوا، وہ بتا رہا کارگزاری۔ اب وہ شوق بڑھنے کے بعد دوستوں نے غلط دوستوں سے سابقہ کہا کہ مکان بیچ، والدہ کے پاس گیا، والدہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی، منع کر رہی تھی۔ اس کے بعد میں دوستوں نے رائے دیا کہ صاحب پہلے ماں کا کانٹا نکال لو۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ صاحب ماں کو مارنے کے لیے، اور رائے دیے کہ صاحب بغیر نشے کے نہیں ہو سکتا یہ۔ میں نکلا تھا نشہ لینے کے لیے، تعلیمی گشت ہو رہا تھا، وہ اللہ کے بندوں نے میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور تھاڑی تھوڑی میں ہاتھ ڈال کر مجھے لا کر سمجھایا، کھلایا پلایا۔ ہاں اور میں چلتا رہا، کہا کہ 4 مہینے کے اندر 13 دن باقی ہے، اور رونا شروع کیا، کہا اللہ کی قسم اگر میں
میں ان اللہ والوں کے ہاتھ نہ آتا تو آج ماں کا قاتل بنتا. تو میرے بھائی دوست بزرگوں، یہ وہ محنت جس کے ذریعے سے اخلاق بھی بن رہے، اللہ کے رضا والے اعمال زندگیوں کے اندر آ رہے. اور کیسے آسانی کے دور کے اندر بھائی دوست بزرگوں اللہ پاک نے یہ محنت ہمیں عطا فرمائی ہے. بڑے آسانی کا دور ہے، اور فرمائے کہ بستی کے بستی میں اگر کرے گا اور اپنے آپ کو کام کے کرنے والا بنائے گا، اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں کے دلوں کے اندر محبتوں کو ڈال رہا. کہا کہ سب سے پہلے ان کو آگے کرو، وہ ہے ہمارے بڑے، وہ ہے ہمارے ذمہ دار. ہاں، یہ مقامی اعتبار سے جب باہر خروج اللہ کے راستے کے اندر نکل جاتا ہے تو میرے بھائی دوست بزرگوں اللہ تبارک تعالیٰ ذلت کے گڑھے سے نکال کر عزت کے چوٹی پہ پہنچا دیتا ہے. اور جہاں جا رہے وہاں والوں کے دل میں، یہ تو ابھی یہی ہے، وہاں والوں کے دل میں محبتوں کو ڈال دیتے ہیں. ایسی مبارک محنت اور ایسے آسانی کے دور کے اندر بھائی دوست بزرگوں اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے. اگر ہم اس محنت کو نہیں کریں گے اور جیسے ہمارے بڑے بتا رہے ویسے نہیں کریں گے تو میرے بھائی دوست بزرگوں اللہ تبارک تعالیٰ چیزوں کے اندر سے برکات کو اٹھا لیں گے. آج دیکھو میرے بھائی دوست بزرگوں، صحابہ کے پاس چیزیں نہیں تھی، مال و زر نہیں تھا، لیکن فرمایا کہ ہر وہ چیز سے دل بھرے ہوئے تھے. مکان سے، دکان سے، کپڑوں سے، لباس سے، ہر چیز سے دل بھرے ہوئے تھے. آج چیزیں تو اتنی ہو گئی بھائی دوست بزرگوں، لیکن دل خالی ہے. بینک بھرا ہوا ہے، دل خالی ہے. گھر بھرا ہوا ہے، دل خالی ہے. ہاں، تو اللہ پاک چیزوں کے اندر سے برکات کو اٹھا لیا جائے گا. کیا حال تھے کپڑوں کے حضرت عمر ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تو 12 پیون لگے ہوئے، بجائے ایک جگہ بجائے کپڑے کے چمڑے کا پیون لگا ہوا تھا، لیکن کپڑوں سے دل بھرا ہوا تھا. مکانوں کا حال دیکھتے ہم کیسے تھے. آج ہمارے مکانوں کی لائن لگی ہے، پلاٹوں کی لائن لگی ہے، زمینوں کی لائن لگی ہے، مال سے گھر بھرا ہوا ہے، دل خالی ہے. تو اصل میں میرے بھائی دوست بزرگوں کریں گے تو اس کے نفع کو اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے، اور کرنے کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے نقصان دینے والے چیزوں کے اندر سے نفع ملے گا. دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دعوت والی وہ محنت زندگیوں کے اندر تھی. آگ کا کام ہے نقصان کا پہنچانا، جلا کے خاک کرنا. آگ کیسی بنائی گئی تھی، آگ کے اندر جھونکا گیا. آگ کا کام ہے نقصان کا دینا. میرے بھائی دوست بزرگوں کام زندگیوں کے اندر تھا. وقت کے نبی تھے، فرمایا کہ آگ کیسی ہو گئی، ارشاد خداوندی ہوا کہ میرے خلیل کے لیے سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا. سارے نبی علیہ السلام کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیں تو میرے بھائی دوست بزرگوں وہ کام اور بڑے آسانی کے دور کے اندر اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے. اگر ہم اس کام اور مقامی کام کے اعتبار سے، جیسے اثر کے بعد ہم نے بات سنا کہ اصل کام مقامی کام ہے بھائی دوست بزرگوں، اور بڑے قربانیوں سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے. آج ہمارا کچھ نہیں لگا، جو چیز پہ لگ رہا اس کی اہمیت، اس کی قدر. ہاں، تو ایمان کے بھی 3 درجے ہیں بھائی دوست بزرگوں، 3 درجے. کہ صاحب کسی کو برا کام کرتے ہوئے دیکھو تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے طاقت نہیں ہے، زبان سے روکو، اور زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، اتنا بھی نہیں تو دل میں برا سمجھو. بلکہ دل میں ہم کو برا لگے کہ یہ کارگزاری ہمارے سامنے آئی، یہاں مسجد وار جماعت نہیں ہے، یہاں نمازی نہیں ہے، کتنی مساجدیں ویران ہیں، نہ جانے کتنے ہماری بھائی بہنیں بغیر کلمے کا دم توڑ رہی، ہم کو برا لگے. اور برائی کی مقدار ہمارے بڑوں کی طرف سے مثال یہ ہے کہ صاحب اتنا برا لگے، اتنا برا لگے کسی کی نماز کے چھوٹنے پر، کسی کی زندگی دین سے اجڑ جانے پر، کہ جیسے مثال دے کر بتا دے بڑے کہ گھر میں بیوی بیمار ہے، جوان بچیاں گھروں کے اندر ہے، ایک دودھ پیتا معصوم بچہ بازو پڑا ہوا ہے، اور بیوی بیمار گر گئی، اور یہ جاننے والوں کو لائے، اور جاننے والے یہ کہے کہ صاحب بس اب بہت کم وقت ہے. اب کتنا برا لگے گا اس وقت کہ صاحب ایک تو بیوی کے بھی جدائی کا غم ہے، ایک تو بچے کے معصوم بچے کا مسئلہ ہے، جوان بچیوں کی حفاظت، کتنا بل بلائے گا، اتنا ہمیں برا لگے. اور ہمارے اسلاف نے بڑے قربانیوں سے بھائی دوست بزرگوں یہ دین ہم تک پہنچایا ہے. چلے 4 مہینے کی آوازیں لگ رہی آج تو صاحب بار بار سمجھایا جا رہا. ہمارے اسلاف کی زندگیوں کو اگر اٹھا کر دیکھیں تو پتہ چلتا کہ صاحب ایسے لگایا
ایک صحابی حیات الصحابہ کے اندر بھی مفتی صاحب سے ہم نے سنا تھا کہ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحب جب نکلنے کا تقاضا آیا، ابھی ابھی شادی ہوئی، بدن کے اوپر سارے جوانی کے نشانات باقی ہے، اور ابھی چند دنوں بعد ایک خوشی محسوس ہونے والی ہے، ابو بننے والے ہیں، آواز کے لگنے پر مشورہ کیا اور یوں بیوی عورتوں کی بھی ذہن بنے ہوئے تھے، جاتے ہوئے کہا کہ رہی زندگی تو آ کر ملیں گے، ورنہ دعا کرتے رہنا آخرت میں ملے گے۔ میرے بھائی دوست بزرگوں، ہماری تو آنے کی تاریخ جانے کی تاریخ طے، بلکہ ریزرویشن وہ ایسے چلے سال 4-6 مہینے نہیں، میرے بھائی دوست بزرگوں 27 سال چلے۔ کتنا چلے جی؟ 27 سال کے بعد رات کے کالے اندھیرے میں جب مدینہ منورہ کے اندر آئے تو در و دیوار بدل چکے تھے، ہاں گلیاں بدل چکی تھی، انداز سے مکان کے سامنے سواری باندھی اندر گئے، اندر سے ایک جوان آیا، کہا حضرت کدھر؟ کہا کہ بابا، لڑکھڑاتے ہوئے زبان کے اندر کہا کہ بابا ایسا معلوم ہوتا ہے یہ میرا مکان ہے۔ کہا کہ تمہارا؟ سب جب حجت چل رہی، جب آواز بڑھ رہی، قاضی کے پاس جانے کا فیصلہ یہاں تک آ رہا، ان آواز کو جب گھر والوں نے جھانک کر دیکھا تو 27 سال پہلے کا زمانہ یاد آیا۔ اس منظر کو زمین و آسمان دیکھ رہا، ہاں، اور پھر کہا کہ میرے لال، میرے لخت جگر، وہ تو تیرے ابو ہے بولے۔ تو کیسی قربانیاں دی میرے بھائی دوست بزرگوں، ساروں نے دیا، بچوں نے بھی فرمایا کہ ایسی قربانیاں دی، جنگ بدر کے موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے دونوں بازو بچے، میں سوچ رہا یہ بچے کیا کریں گے، مقابلہ تگڑا ابو جہل کے ساتھ۔ ایک بچہ کہتا چچا جان تم ابو جہل کو جانتے؟ کہا کیوں؟ کہا ہم نے سنا ہے کہ وہ رسول پاک علیہ السلام کے شان میں گالیاں بکتا ہے، اس ذات کی قسم اگر دکھ جائے وہ مر جائے یا میں مر جائے۔ دوسرے نے آ کر سوال کیا، ابو جہل صفے درست کر رہا تھا، عبد الرحمن بن عوف نے اشارے سے بتایا، دوڑتے ہوئے گئے، براہ راست گھوڑے پر حملہ مشکل تھا اس پر، ایک نے گھوڑے پر کے ٹانگوں پہ حملہ کیا، ایک نے ابو جہل پہ حملہ کیا، ٹھنڈا ہی کر دیا۔ بچہ کہتا ہے ایک بچہ اس میں سے کہ جس وقت میں ابو جہل کے اوپر حملہ کر رہا تھا اس کا بیٹا اکرمہ ساتھ تھا، اس نے میرے مونڈے پر حملہ کرا بولے، اور جس سے میری ہڈی کٹی، گوشت کٹا، اور وہ کھال پہ لٹکتا رہا، اور میں دن بھر اس سے لڑتا رہا، جب وہ آڑ آتا میں اس کو پیچھے کرتا، جب وہ آڑ آتا میں اس کو بے جان ہاتھ آڑ آتا، آخر کار میں نے پیر کے نیچے پکڑ کر اس کو کھینچا، جس سے وہ چمڑا بھی کٹا، میں نے اس کو جھونک دیا۔ پتہ چلا بھائی دوست بزرگوں، وقتی اعتبار سے معصوم بچے تھے اور بدن کا حصہ آڑ آ رہا تھا دین کے۔ آج تو ہمارا سویابین آڑ آ رہا، کہاں کھیت آڑ آ رہا، کہاں جانور آڑ آ رہا، میرے بغیر بھینسی دودھ نہیں دیتی بولے، میرے بغیر کھیت کا کچھ نہیں ہوتا، زمانے کے بہانے چل رہے۔ لیکن میرے بھائی دوست بزرگوں، بڑی مختصر زندگی ہے فرمایا۔ ہمارے نظام بھائی مرحوم اللہ ان کی خبروں کو نور سے منور فرمائے، وہ فرماتے تھے کہ بڑا تھوڑا زمانہ ہے فرمایا زمین کے اوپر کا، اور بڑا لمبا زمانہ ہے زمین کے اندر کا۔ کبھی غور میرے بھائی دوست بزرگوں، غفلتوں کا اتنا پردہ پڑا کہ صاحب کتنے جنازے ہمارے سامنے سے جا رہے ہیں، ہمارے گھروں سے نکل رہے، کبھی ہم کو اپنا بھی خیال نہیں آ رہا۔ بلکہ فضائل صدقات کے اندر تو یوں بتایا، ہم سے جانے والے پہلے احباب کا حال سوچے، کیوں کر ان کو کیسے چلتے تھے، کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، کیسے کاروبار کے رکھنے والے تھے، لیکن کیا ہوا، چلے گئے، مٹی کے منومن مٹی کے نیچے جا کر ڈال دیا گیا۔ ہمارے اعتبار سے بھی سوچے کہ صاحب جیسے پہلے والوں کے لیے آوازیں لگی، کیسی لگتی موت سے پہلے کہ صاحب لو فلاں صاحب تو بیمار ہو گئے، کسی جانتے کو بتاؤ، جگہ جگہ ہمیں لے جایا جائے گا، کوئی ہمارے اپنے زندگی کی امید نہ لگائے گا۔ پھر ایک وقت آئے گا آخر میں زیادہ جانکار اس بات کو اعلان کر دے گا کہ صاحب گھر لے جاؤ، گھر لایا جائے گا، پھر کیا بنے گا، لو صاحب اب تو کھانا بند، پینا بند، اب تو دودھ بھی واپس آ رہا، خرابی بڑھ گئی، پلکیں بھی جھپ گئی۔ تو جب کبھی بیوی بچے سامنے آئے گے اس وقت کا منظر کیا ہوگا؟ آخر کار
मलिकुल मौत आकर रूह कब्ज कर लेगी, फिर मनोमन मिट्टी के नीचे बेबस और बेकस बेयार और मददगार पड़े रहना होगा, वहाँ हमारा क्या बनेगा। ये वो तैयारी है भाई दोस्त बुजुर्गों। तकरीबन अमाल मौत के ऊपर इंसान के बंद हो जाते हैं, ये वो मेहनत है। फरमाया ये एक एक की खुशामद करेगा, किसी के लिए ईमान के बढ़ने का ज़रिया बना होगा, ये ज़रिया बना होगा कोई नमाजी बना होगा, ये ज़रिया बना होगा कोई हाफिज़ कुरान बना होगा, ये काम को करके जाएगा खबरों के अंदर भाई दोस्त बुजुर्गों, इंतज़ार करेगा मनो मन मिट्टी के नीचे बेबस और बेकस, वहाँ भी फरमाया इसकी पार्सलों को पाएगा। इसलिए मेरे भाई दोस्त बुजुर्गों, ये काम बड़ा ऊंची मेहनत अल्लाह पाक ने हमें अता फरमाई है, जिन मेहनतों के ज़रिए से फरमाए कि मस्जिद को नमाजी मिलेंगे, रमज़ान को रोज़े के रखने वाले मिलेंगे, और गरीब यतीम मिस्किन बेवाओं के हाथ पर रखने वाले मिलेंगे, क्योंकि ये फ़ज़ाइल सुन रहे हैं, ये अखलाक बनेंगे। यही वो मेहनत है जिस मेहनत के ज़रिए से ख़ाबे को हाजी भी मिलेंगे, हाँ मदारिस को फरमाए के तलबा मिलेंगे। तो इतनी ऊँची मेहनत, जिस मेहनत के करने के ऊपर अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया कि तुम हमारे काम को करेंगे तो हम तुम्हारी ज़िंदगियों को मज़ेदार ज़िंदगी बनाएंगे। इसलिए मेरे भाई दोस्त बुज़ुर्गों, बड़ी ज़रूरत है। छोटे छोटे देहातों का भी सफ़र हुआ, देखिए न जाने कितने मसाजिदें वीरान हैं, कितनी मसाजिदें फरमाए कि एक टाइम खुल रही, 2 टाइम खुल रही। ये इसकी ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर है, और मुल्कों के तकाज़े हैं भाई दोस्त बुज़ुर्गों। जैसे हमने अभी असर में सुना है कि सारे मुल्क हमारे